الحمد للہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ میرے تمام دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم نہ سرخ رنگ والے سے بہتر ہو اور نہ سیاہ رنگ والے سے، مگر یہ کہ تم ان سے تقوی میں بڑھ کے ہو۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حقیقی فضیلت کا تعلق تقوی اور عمل صالح سے ہے، نیکی سے ہے۔ مال و دولت، شکل و صورت، نسل و رنگ اور زبان وطن سے نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت اپنی کتاب قرآن مجید میں سورہ حجرات میں فرماتے ہیں، اور پوری بنی نوع انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یا ایھا الآمنو یا اے جن و انس، بلکہ پوری تمام دنیا کے انسانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ لوگوں، تمہاری جو ہے فضیلت ہے ایک دوسرے پہ، وہ تقوی پر ہے، پرہیزگاری پر ہے۔ شناخت جو ہے نا، تمہاری جو نسب ہے تمہارا اور تمہارے قبائل جو ہیں وہ شناخت کے لیے ہیں۔ لیکن آج ہم نے دنیا میں ایک عجیب قسم کا، ہم مسلمانوں نے آپس میں ایک عجیب قسم کی دیواریں آپس میں کھینچ لی ہیں۔ ہر ایک نے اپنا ایک گہرا سا گڈھا بنا لیا ہے کہ اسی کے اندر ہم رہیں گے، ہم نہ اس سے آگے بڑھیں گے نہ پیچھے بڑھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کل بچوں کی شادی بیاہ میں اتنی مشکلیں، اتنی رکاوٹیں ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ لوگ کہاں شادی کریں، اور بچوں کی عمریں زیادہ ہو جاتی ہیں، خاص طور پہ بیٹیوں کی فکر۔ کوئی کہتا ہے کہ کوئی اگر سید زادی ہے تو اس کی شادی سید ہی میں ہو، سید زادی کی شادی سید زادی سے ہو ہی نہیں سکتی۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے سوال کیا تو میرے ذہن میں آیا کہ ان کو ٹھیک سے ایک چھوٹی سی ویڈیو بنا دی جائے اور لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ یہ سید ہونا یا صدیق ہونا یا شیخ ہونا یا چودھری ہونا، آرائن ہونا، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ہماری شناخت ہے کہ ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے، اس ذات سے ہے، اس وطن سے ہے، یا ہم پاکستان میں ہیں۔ ہمارے ہاں تو حد یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے انہیں آپس میں اتنی تفریق کر لی ہے کہ یہ کراچی کا ہے بندہ، یہ سندھ کا ہے، یہ بلوچستان کا ہے، یہ پٹھان ہے، یہ پنجابی ہے۔ تو پھر آپ کا آپس میں میل جول کیسے ہوگا؟ شادی بیاہ کس طرح سے ہوگی؟ صحیح راستہ کیسے چوز کریں گے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ کی فضیلت ایک دوسرے سے صرف تقوی پرہیزگاری پر ہے، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ انسان کی برتری صرف اور صرف تقوی پرہیزگاری پر ہے، اخلاق و کردار پر ہے، نہ رنگ و روپ پہ ہے، نہ صورت شکل پہ۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رنگ برنگے لوگ پیدا کیے ہیں، جس میں دو واضح رنگ سیاہ اور سفید ہے، ورنہ لوگ گندمی رنگ کے ہوتے ہیں، ڈارک براؤن، لائٹ براؤن، گلابی، سرخ، سفید، جو بھی کلر ہیں، لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ نوجوان طبقہ تو اس چیز پہ بھاگ رہا ہوتا ہے کہ بس کوئی حسین و جمیل مل جائے، اور حالانکہ بنائی ہوئی صورتیں سب ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، خوبصورتی پہ پیدا کیا، انسانی شکل صورت اللہ نے اچھی بنائی ہے۔ اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں اس قدر تنگی ہے، اتنے دل ایک دوسرے سے تنگ ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جو ظاہری حسن ہوتا ہے نا، وہ صرف دیکھنے والے کی نظر میں ہوتا ہے۔ آج جو چیز آپ کو کبھی کبھی دیکھنے سے بہت حسین و جمیل لگ رہی ہے، جب آپ کے پاس آئے گی 4 دن کے بعد آپ کی آنکھوں کا جادو ختم ہو جائے گا، وہ چہرے پہ جو رنگ چڑھے ہوئے ہیں وہ سب اتر جائیں گے، وہ آہستہ انسان اخلاق و کردار پہ آ جائے گا، کہ جب تک آپ سامنے والے کا اخلاق و کردار اچھا نہیں ہے، جب تک وہ آپ کے دل میں نہیں اترے گا۔ دل میں اترنے کا راستہ اخلاق اور کردار ہی ہوتا ہے۔ تو جب بھی بچوں کی شادیاں کریں، اس بات کو دیکھیں کہ جس کو آپ چوز کر رہے ہیں، جس بیٹے کے لیے، جس بیٹی کے لیے، اس کا اخلاق کیسا، اس کا کردار کیسا ہے۔
کچھ چیزوں نے ہمارے ہاں اتنی جڑیں اپنی مضبوط کر لی ہیں کہ اس کی وجہ سے نکاح میں رکاوٹیں ہیں، جبکہ کہا گیا ہے کہ بچے جوان ہو جائیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ بچے جوان ہو جائیں تو ان کی نکاح کر دو، لیکن کیسے کیا جائے جب تک آپ ہی نہیں دیکھیں گے کہ لڑکے نے مکان بنا لیا کہ نہیں، لڑکے کی روزگار مضبوط ہو گئی کہ نہیں۔ جب آپ ایک کم عمر لڑکے کا انتخاب کریں گے 20 سے 30 سال کے درمیان، تو اس کے اندر اتنی مضبوطی نہیں ہوگی نا۔ اگر وہ رزق حلال کما رہا ہے تو یقیناً وہ اس کی ابتدائی زندگی ہوگی، اس کی شروعات ہوگی، لازم بات ہے اس کے اندر کمزوری ہوگی، ابھی وہ اتنی مضبوطی سے نہیں کھڑا ہوگا، وہ اس کے پیچھے ماں باپ کا سہارا ہوگا، ماں باپ کا سہارا نہیں ہوگا تو وہ کمزور ہوگا، یہ چیز ہوں گی۔ لیکن آپ ہمیشہ یہ دیکھیں گے کہ میری بیٹی ایسے گھر میں جائے بہت عیش و آرام سے رہے۔ دوسری چیز ذات پہ آ جاتی ہے کہ بیٹیوں کو بٹھائے رکھتے ہیں کہ ہم اس خاندان میں نہیں دے سکتے، اس خاندان میں نہیں دے سکتے، جبکہ ایسی کوئی پابندی ہمارے اسلام نے کسی پہ نہیں لگائی ذات پات کی۔ نکاح کے لیے مسلمان ہونا کافی ہے، لیکن پہلی شرط جو ہے اس کی دینداری ہے۔ اس کے لیے بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم نکاح کے لیے لڑکی کو تلاش کرو تو اس کی صورت شکل پہ نہیں جاؤ، بلکہ اس کی دینداری پہ جاؤ۔ ہم سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ صورت شکل کیا ہے، اور آج تو ایک اتنی وبا چل گئی ہے کہ لوگوں کا بھروسہ اس بات پہ ختم ہو گیا ہے کہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے لڑکی کے لیے، لڑکوں کی تو بات چھوڑیں، لڑکوں کو تو روزگار چلے دیکھیں گے، ایک کسی حد تک دیکھنا چاہیے۔ لڑکیوں کے لیے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ فلاں لڑکی جو ہے پروفیشنل ہے، فلاں ڈاکٹر ہے تو فلاں انجینئر ہے۔ حالانکہ بے شمار بچیاں جو ہیں شادی کے بعد گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، لیکن شادی کرنے کے لیے نکلیں گے تو ان کی نظریں اسی پہ جائیں گی۔ لڑکے جو ہیں ان کی نظر ڈھونڈیں گی کہ مجھے ماڈل مل جائے، کوئی فلم ایکٹرس جیسی حسین ہو، اور جب وہ فلم ایکٹرس جیسی حسین ہوگی اور پھر اس کا کردار اخلاق بھی ایسا ہی حسین ہوگا فلم ایکٹرسوں والا، تو پھر کیا کرو گے؟ پھر دوسرے دن دوسرے مہینے جو ہیں طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ معاشرے میں بڑھتے ہوئے طلاقوں کی وجہ کیا ہے کہ ہم ظاہری چیزوں پہ جاتے ہیں۔ لڑکے یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ حسین و جمیل ہو، لڑکیاں ڈھونڈ رہی ہوتی میری بھابھی بہت حسین ہو، ماں ڈھونڈ رہی ہوتی میں چاند کا ٹکڑا گھر میں لاؤں۔ اپنے اندر نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اپنی اولاد، اپنا بیٹا بھی چاند کا ٹکڑا ہے یا الٹا توا ہے۔ تو لڑکیاں تلاش کرتے ہوئے، لڑکے تلاش کرتے ہوئے، سب سے پہلی ضروری چیز جو ہے یہی ہے تقوی و پرہیزگاری۔ لڑکے کا کردار کیا ہے، لڑکا کتنا اس کے اندر صرف نام کا مسلمان ہے یا اس کے اندر دینداری ہے کہ نہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کوئی عالم دین ہو، اب آج کل تو عالم دین سے بھی لوگ گھبراتے ہیں۔ لوگ کسی داڑھی اور جبے والے لڑکے کو دیکھ کے کہتے ہیں یہ بہت سخت ہے، یہ تو میری بیٹی کو بہت سختی میں رکھے گا۔ وہ بیوقوف یہ نہیں سوچتے کہ یہ اگر سخت بھی ہوگا، بیٹی کو سختی میں رکھے گا تو وہ حد نہیں پار کرے گا۔ اسے پتہ ہے کہ میری سزا کیا ہے اگر میں نے ظلم کیا اپنی بیوی پہ۔ دوسرے یہ کہ اس کی نظریں ادھر ادھر نہیں دوڑیں گی۔ تو ایسی چیزوں کو اپنے اندر سے ختم کریں اور دور کریں، اور سوچیں کہ ہمیں کس چیز کو اپنانا ہے۔ شادیوں کو آسان کریں، نکاح آسان کریں۔ نکاح آسان ہوگا تو معاشرے سے برائی ختم ہوگی۔ معاشرے میں بڑھتی ہوئی برائیاں، بد اخلاقیاں، بد کرداری، اس کی ساری وجہ اس کے پیچھے 2-3 چیزیں ہیں کہ اچھے خاندان کے لوگ، کیا ہم اچھے شریف خاندان ہیں؟ حالانکہ خاندان سارے شریف ہیں، سبھی اللہ کے بندے ہیں، اور ہر خاندان میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ کوئی اس بات کا دعویٰ ہی نہیں کر سکتا۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ ولی کے گھر میں شیطان اور شیطان کے گھر میں ولی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو خاندانی شرافت تو بس دھری رہ جاتی ہے جب ہمارا معاشرہ جو ہے ایک گلوبل پاٹ بن کے رہ گیا ہے۔ ایک سیکنڈ میں ایک ادھر سے خبر ادھر جاتی ہے، ایسٹ سے ویسٹ، نارتھ سے ساؤتھ، ہم ایسے سیکنڈ میں پہنچتے ہیں۔ تو پھر خاندانی طور طریقے، خاندانی اقدار تو سب بیکار کی چیزیں ہیں۔ جب آپ کو اپنی مطلب کی چیز نظر آتی ہے تو آپ چھلانگ مار کے اس کو حاصل کر لیتے ہیں۔ ایک دوسرا رجحان لوگوں میں بڑھتا ہوا باہر شادیاں کرنا ہے۔ کسی طرح میں یورپ نکل جاؤں، یورپ کی لڑکی سے شادی کر لوں، امریکہ میں پہنچ جاؤں، کوئی امریکن کو پھنسا لوں، کوئی انگلینڈ کی لڑکی مل جائے، کہیں بھی چلا جاؤں بس میں لڑکی کے بل بوتے پر۔ تو نوجوانوں، اپنے بل بوتے پہ بھروسہ کرو،
اپنے کردار کو اچھا بناؤ، اپنے اخلاق کو اچھا کرو، اپنے روزگار کے لیے محنت کرو، اپنی تعلیم پہ توجہ دو، اور اچھے رشتے تمہیں ملیں گے، بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے کندھے پہ بندوق رکھ کے چلاؤ۔ اور یہ جو رجحان ہے نا باہر سے لڑکیوں کو لانا کیا، اس کو ہم پھنسانا کہیں گے، اس سے توبہ کرو۔ اگر سارے لڑکے اس طرح سے سوچیں گے اور کہ ایک چھلانگ مار کے مجھے کوئی ٹرکش لڑکی مل جائے، کوئی فرینچ مل جائے، کوئی انگریز مل جائے، کوئی امریکن مل جائے، تو آپ کی بہنیں کیا کریں گی؟ وہ تمام لڑکے جن کی بہنیں گھروں میں بیٹھی ہیں وہ یہ اس بات کو سوچیں، جب آپ صرف لالچ میں باہر ملکوں میں جانے کے لیے اس طرح ہاتھ پیر ماریں گے کہ کوئی لڑکی چاہے، پھر اس کا اخلاق بھی نہیں دیکھیں گے، اس کا کردار بھی نہیں دیکھیں گے۔ اپنے ملک میں شادی کرنے کے لیے تو آپ کو اخلاق، کردار، ہر چیز چاہیے، صورت شکل، لیکن باہر سے کسی کو پھنسا لیں اور نیت بھی خراب ہوتی ہے، نیت بھی اتنی خراب ہوتی ہے کہ بس 4 دن ہم شادی کریں گے اور پھر یوں ہم اس کو دھکا دے کے چلے آئیں گے، اور ہمیں کہ کہیں کی نیشنلٹی مل جائے گی، کہیں کا گرین کارڈ مل جائے گا۔ اس سے اپنے اوپر تباہی آتی ہے۔ اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں آپ جو کچھ سوچ رہے ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، وہ سب پورا ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ بہت بڑا انصاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے اس رجحانات کو ختم کریں، اور کسی حدیث میں نہیں آیا، کسی قرآن میں نہیں آیا کہ کسی سید زادی کی شادی سید زادی سے ہو، یا اگر کوئی کسی جگہ کا رہنے والا ہے، اگر کوئی حیدرآبادی ہے، بلوچی ہے، سندھی ہے، بہاری ہے، تو بس وہ اپنے ہی قبیلے کے اندر شادی کر سکتا ہے، اپنی نسل میں، اپنے اس میں، کہیں قرآن میں نہیں لکھا۔ تو مسلمانوں، اللہ کی کتاب کو تھامے رہو، مضبوطی سے پکڑو۔ کیوں کہا گیا ہے کہ اللہ کی کتاب مضبوطی سے تھامو؟ کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کہتا ہے؟ کیوں نبی نے فرمایا کہ میں اپنی امت کے لیے 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت؟ کیوں اپنے صاحب کرام کے لیے فرمایا کہ جو ان کے پیچھے چلے گا، وہ میرے صاحب کرام جو ہے سب ستاروں کی مانند ہیں، جو ان کے پیچھے چلے گا فلاح پائے گا؟ تو ان کی زندگیوں پہ غور کریں گے۔ کسی صحابی نے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں کسی نے کوئی ایسے نکاح کی، ایسی شادیاں کی کہ جو بس وہ ان کو اپنے ارد گرد ہی ملا، اپنے نسل سے ملا، اپنے خاندان سے ملا، یا کسی نے صرف ظاہری چیز مال پہ شادی کر لی؟ کرتے ہیں شادی، جائز ہے اس بات پہ کہ آپ کسی کو دولت مند دیکھ کے لالچ میں آ کے شادی کریں کہ مجھے اس کی وجہ سے دولت مل جائے گی، پھر اس کے نتائج کتنے خطرناک ہوتے ہیں، پھر ساری زندگی غلامی بھی ہوتی ہے اور ذل و خوار ہو کے بھی رہتے ہیں۔ یا کوئی حسین و جمیل لڑکی مل گئی ہے، پھر اس کے بعد میں اس کے کردار کی قلی کھلتی ہے۔ کوئی پروفیشنل مل گئی اور پھر اس کی ساری توجہ جو ہے اپنے پروفیشن پہ ہے، اور آپ کے بچے تباہ ہوتے ہیں۔ تو شادی کے لیے ضروری ہے کہ اپنی جاننے والوں میں ارد گرد سوچ سمجھ کے شادیاں کریں، سوچ سمجھ کے اپنے بچوں کے نکاح کریں، اور اس کی بنیاد نیکی پہ رکھیں، اخلاق پہ رکھیں، کردار پہ رکھیں، نہ کہ اس بات پہ کہ وہ میری بہو یا میرا داماد بہت حسین و جمیل ہو، بہت دولت مند ہو، یا اعلیٰ خاندان کا ہو۔ سب خاندان اعلیٰ ہیں۔ اللہ کے نزدیک جو چیز سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، وہ تقویٰ ہے۔ تو اپنے بچوں کے نکاح کرتے وقت تقوی کو بنیاد بنائیں۔ یقین کریں جب ہم اللہ اور رسول کے اس عمل کو اپنی زندگی میں اپنائیں گے تو آپ کی بچوں کی زندگی میں سکون سے گزریں گی، اور آپ کی بیٹیاں 40 سال کی یا 50 سال کی ہو کے گھر میں نہیں بیٹھی رہیں گی، یا آپ کے بیٹے جو ہیں باہر دھکے نہیں کھا رہے ہوں گے اور الٹے سیدھے کاموں میں مصروف نہیں ہوں گے۔ تقوی اور پرہیزگاری کو بنیاد بنائیں اپنے بچوں کے نکاح کے لیے، اور اپنے بچوں کو بھی اس بات کی تلقین کریں، شروع سے ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ بچے اسی طرح سے سوچیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔